رسول کریم کچھ سوال ہیں ان کے جواب دینے ہیں۔ پرویز صاحب نواب شاہ سے، پرویز صاحب کے دوست ہیں امجد لاشاری صاحب، وہ فرماتے ہیں غیر مسلم ہندو وغیرہ مسجد کے لیے چندہ دینا چاہے تو کیا جائز ہے؟ جی امجد صاحب چندہ دے سکتا ہے، اگر اس ثواب کی نیت سے دے تو لے لیں، لیکن اگر احسان جتلاتا ہے، اپنی تبلیغ کرتا ہے، اپنے مذہب کے لیے مجبور کرتا ہے تو پھر نہیں لینا چاہیے۔ احسان جتلانے کے لیے دیتا ہے تو پھر نہیں، لیکن ثواب سمجھ کر چندہ میں دے رہا ہے تو پھر لے لے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ پرویز صاحب نواب شاہ سے، وہ فرماتے ایک بہن نے سوال پوچھا حاملہ عورت فدیہ کتنا دے؟ میری بہن فدیہ تو گندم کی طرح ہے، 110 روپے ہے ایک روزے کا، لیکن میری بہن آپ فدیہ نہ دیں، آپ جب صحت مند ہو جائیں، بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد صحت کے بعد آپ روزے رکھیں۔ فدیہ تو وہ دیتا ہے جو فوت ہو جائے، یا فدیہ وہ دیتا ہے جو بالکل ختم ہو جائے، بوڑھا ہو جائے اور صحت یاب ہونا مشکل ہو، وہ فدیہ دے۔ آپ فدیہ نہیں دے سکتی، آپ روزہ رکھیں گی جب صحت مند ہو جائیں، فی الحال آپ کو چھوٹ ہے، کوئی حل نہیں۔ ایک پرویز صاحب کہتے ہیں بہن نے پوچھا ہے کہ بال دوپٹے سے باہر ہوں تھوڑے سے، کیا نماز ہو جاتی ہے؟ یہ نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ بال ہونا مناسب نہیں، ننگا سر ہونا مناسب نہیں، دوپٹے سے بال نکلے ہوئے ہوں، یہ عورت کے لیے، ہماری بہن کے لیے اس کی شان کے خلاف ہے، مسلمان عورت ایسا نہیں کرتی، لیکن نماز پڑھے گی تو نماز ہو جائے گی، لیکن یہ عادت نہ بنائے۔ ایک بہن کہتی ہے پرویز صاحب سے پوچھتی ہے کہ سونا تو ہے لیکن زکوٰۃ کے لیے پیسے نہیں ہیں، سونا 7 تولے سے زیادہ ہے، تو میری بہن آپ سونے کو بیچ کر زکوٰۃ دیں، تھوڑا سا سونا بیچ دیں، زکوٰۃ دے دیں۔ 1 لاکھ میں 2,500 ہے، 1 لاکھ میں 2 لاکھ میں 5,000 ہے، 4 لاکھ میں 10,000 ہے، کیا مشکل ہے؟ قرضہ لے کر بھی دے سکتی ہیں، جہاں قرض پوری زندگی کا نظام چل رہا ہوتا ہے قرض پر، وہاں زکوٰۃ کے لیے بھی قرض لے سکتی ہیں، یا سونا تھوڑا سا بیچ بھی سکتی ہیں، لیکن زکوٰۃ دینی پڑے گی میری بہن آپ کو۔ ایک بہن نے سوال پوچھا پرویز صاحب سے کہ شوہر کو مجازی خدا کہنا کہ جائز ہے؟ نہیں میری بہن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا اللہ کے علاوہ تو شوہر کو سجدہ جائز ہوتا، لیکن جائز نہیں ہے سجدہ، اس لیے مجازی خدا نہیں کہنا چاہیے، شوہر ہے، شوہر کہنا چاہیے۔ شوہر کا بڑا مرتبہ ہے، شوہر کا بڑا مرتبہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے جنت کا راستہ ہی شوہر ہے، عورت کے لیے اگر جنت چاہتی ہے تو شوہر کی رضامندی ہے، جس عورت پر شوہر راضی نہ ہو وہ جنت نہیں جائے گی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں اکثر عورتیں وہی ہوں گی جو شوہر کی ناشکری ہے، شوہر کو تکلیف دیتی ہے، نافرمان ہے۔ اسی طرح سوال پوچھا عاشق صاحب، پرویز صاحب کے دوست ہیں، عشر اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، عشر زمین اور کھیتی باڑی کا ہوتا ہے اور زکوٰۃ مال کا ہوتا ہے، سونا چاندی مال تجارت وغیرہ۔ عشر کھیتی باڑی کا سامان، جو فصلیں ہیں، کپاس ہے، گندم ہے، باجرہ ہے، جوار ہے، اس کا دیا جاتا ہے، وہ بھی غریب کو دیا جاتا ہے، یہ بھی غریب کو دیا جاتا ہے، وہ بھی اللہ کا حکم، شریعت کا حکم، یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے۔ تو اس لیے عشر 99% لوگ نہیں دیتے، اس لیے 99% فصلیں بھی خراب ہو جاتی ہیں، کیڑا لگ جاتا ہے، اس کا رزلٹ تھوڑا آتا ہے، وجہ یہی ہے۔ اسی طرح عاشق صاحب نے سوال پوچھا پرویز صاحب کے کہ اذان کے وقت کھانا صحیح ہے؟ اگر صبح صادق ہو گئی، اذان کے وقت کھا رہا ہے، روزہ نہیں ہوا، روزہ فاسد ہو گیا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں افطاری کا سائرن بجتا ہے، اس وقت روزہ کھولنا چاہیے یا اذان کے وقت؟ سورج غروب ہو جائے روزہ افطار کر لیں، چاہے سائرن بجے یا نہ بجے، اذان ہو یا نہ ہو، سورج غروب ہوتے ہوئے جو ٹائم ہے سورج غروب ہونے کا، روزہ کھول دیں گے، جائز ہوگا، افطاری جائز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں۔ سحری کے وقت کب ہے؟ تو میرے عزیز سحری کا وقت لکھا ہوا ہر علاقے کا مختلف ہے، نواب شاہ کا معلوم نہیں، کراچی کا جیسے 4:20 پہ ہے سحری، تو نواب شاہ 5-6 منٹ کا فرق ہو گیا شاید کراچی سے، تو وہاں پتہ کر لیں۔ اس لیے اسلم حیدر کی والدہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ سورۃ الاخلاص کے فضائل ہے۔ جی میری بہن فضائل ہیں، 3 دفعہ پڑھنے سے قرآن پاک کا ختم کا اجر مل جاتا ہے، اسی طرح زیادہ بڑھاتی ہے، جتنا فائدہ اتنا بہتر ہے۔ تو اسی طرح اسلم حیدر صاحب کی والدہ ہے، وہ کہتی ہے فطرہ کتنا ہے؟ فطرہ میری بہن 110 روپے ہے، گندم کا اگر دینا ہے۔ وہ بہن پوچھتی ہے عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھنے سے کیا لیلۃ القدر کا اجر ملتا ہے؟ جی میری بہن، وطر سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھنے سے تہجد کا برابر اجر ملتا ہے، لیلۃ القدر کا اجر بھی ثابت ہے ایک حدیث سے۔ تو جس نے روزے رکھے، روزے چھوڑے ہوں اور معلوم نہ ہو کتنی، تخمینہ لگا لے، جتنا اس کی عادت ہے ہر سال رکھنے کی میری بہن، اتنا تخمینہ لگا لے، مثلا ہر سال 15 رکھتا ہے، 15 چھوڑتا ہے، تو جتنے سال بلوغت کے بعد، 15 سال کے بعد 25 سال کا ہے، 10 سال کے ہیں، 10 سال کے مراد آدھے رکھتا ہے تو 5 سال کی ہوگی، 5 سال کے ہر سال 30 روزے
قضا کر لے ان کی، اگر صحت مند ہے، صحت مند نہیں ہے تو اس کی وہ کر دے، فدیہ دے دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی